بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب حسن الخلق اذا فقہوا، یعنی دین اسلام میں مسلمان کے لیے حسن اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر ضرورت ہے اس بات کی، اور پھر مزید یہ کہ اگر مسلمان دینی سمجھ بوجھ کی نعمت سے بھی اگر وہ مزین ہو، تو جب دینی تعلیمات کی روشنی میں اسے اس بارے میں آگاہی حاصل ہوگی کہ دین اسلام میں خوش اخلاقی کی کس قدر تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو یوں دینی سمجھ بوجھ سے مزین ہونے کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ حسن اخلاق یا خوش اخلاقی کے معاملے میں انسان مزید اہتمام و التزام اور فکر و جستجو کیا کرے گا۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 292، یہ حدیث بھی ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، البتہ تاکہ ربط برقرار رہے تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور مہربان تھے۔ اور ناظرین کرام، یہاں یہ تذکرہ مناسب رہے گا کہ چونکہ یہ ابواب چل رہے ہیں حسن اخلاق کے بارے میں، تو یہ سخاوت و فیاضی اور یہ مہربانی یہ بھی حسن اخلاق میں ہی داخل ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حسن اخلاق کے معاملے میں تمام انسانوں سے بہت بہتر تھے، تو یہی وجہ تھی کہ سخاوت و فیاضی اور مہربانی کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیگر تمام انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ بلند تھا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور مہربان تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بالخصوص یہ کہ ماہ رمضان کے دوران کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی ملاقات ہوا کرتی تھی، تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا یہ سلسلہ مزید بڑھ جایا کرتا تھا۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانِ، اور جبریل امین علیہ السلام ماہ رمضان کے دوران ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے، ہر رات ماہ رمضان میں۔ اور اس موقع پر یہ کیفیت پیش آیا کرتی تھی کہ یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن،
کہ اس ملاقات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، یعنی دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ اور مدارسہ کے ایک دوسرے کو سنانا اور سننا، یہ مبارک ترین کام انجام دیا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور ان دنوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی باہم ملاقات ہوا کرتی تھی، تب ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت و فیاضی کیا کرتے تھے، کہ جس طرح تیز ہوا ہو کہ اس کی دو خصوصیات ہوا کرتی ہیں، ایک تو تیز رفتاری ہے کہ وہ بہت جلد ہر جگہ پہنچ جایا کرتی ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوا کرتی ہے کہ عموم النفع، یعنی چونکہ وہ بہت زیادہ ہے اور تیز رفتار بھی ہے اور اس میں بہت تیزی ہے اور بہت زیادہ اس میں طاقت ہے، لہذا اس وجہ سے یہ جو تیز ہوا ہے یہ ہر ایک تک پہنچتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی انسان، کوئی حیوان یا کوئی کونا اس سے محروم نہیں رہتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی سے محروم نہیں بچتا تھا۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسان کو تو ہمیشہ ہی اچھے کاموں کا اور بھلائی کا اور عمل صالح کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے یقیناً، اور برائی سے بچنے کا جذبہ دلوں میں تازہ ہی رہنا چاہیے ہمیشہ، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں اور اسی طرح بعض اوقات بھی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کسی حکمت کے تحت، کہ اس حکمت کو اور اس مصلحت کو خود اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو بعض مقامات کو دیگر سبھی مقامات کے مقابلے میں، اور اسی طرح بعض اوقات کو یا مہینوں کو یا دنوں کو یا موسموں کو دیگر اوقات کی بنسبت اللہ کی طرف سے فضیلت اور مقام و رتبے سے نوازا گیا ہے، کہ مثلا مسجد ہے کہ مسجد کا مقام و مرتبہ دیگر تمام مقامات کی بنسبت بڑھا ہوا ہے، کہ انسان اگر مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت ادا کرتا ہے یا اسی طرح مسجد میں وہ کوئی بھی عمل صالح انجام دیا کرتا ہے، تو اس کی جو فضیلت ہے اور اس کے نتیجے میں اس انسان کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس عمل کے مقابلے میں کہ اگر بعین ہی وہی عمل انسان انجام دے مسجد سے باہر، کہ وہی کام ہے لیکن مسجد کی بجائے کسی دوسری جگہ اگر وہ عمل صالح انجام دیا گیا ہے تو ثواب کم ہوگا، مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی برائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو مسجد میں برائی کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح بعض اوقات کے مثلا جمعہ کا دن ہے کہ دیگر تمام دنوں کے مقابلے میں اسے خاص فضیلت سے نوازا گیا ہے، اور اسی طرح یہ ماہ رمضان المبارک کہ اس مہینے کو سال بھر کے باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں خاص فضیلت اور بڑے شرف
سے نوازا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے۔ لہذا جب کوئی ایسا مقام ہو یا کوئی ایسا وقت ہو کہ جسے اللہ کی طرف سے خاص فضیلت سے اور شرف سے نوازا گیا ہو، تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں انسان عمل صالح کا مزید اہتمام کیا کرے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے ناظرین کرام کہ اس حدیث میں جو صورتحال بیان کی گئی ہے کہ یہ ماہ رمضان، اس مہینے کی یہ خیر و برکت، کہ یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ مہینہ، کہ اس مہینے کا خاص مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کہ بہت بڑا شرف ہے ماہ رمضان کا۔ اور پھر ماہ رمضان کے دوران مقدس ترین عبادت یعنی روزے، صیام، ان کا ایک مخصوص شرف ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کا جو وقت ہے، یہ وقت انتہائی مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی باہم ملاقات، یہ اپنی جگہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور پھر یہ کہ اس ملاقات کے موقع پر قرآن کریم کا مذاکرہ اور مدارسہ اور سننا اور سنانا، یہ ایک مستقل شرف ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، ایک مخصوص روحانی فضا اور ایک انتہائی نورانی قسم کا ماحول جو بن جایا کرتا تھا کہ ماہ رمضان کی خیر و برکت، روزوں کا مہینہ ہے تو روزوں کی خیر و برکت، جبریل امین سے ملاقات کی خیر و برکت، اور اس موقع پر قرآن کریم سننا اور سنانا، اس مبارک ترین عمل کی خیر و برکت۔ تو یوں تمام مبارک ترین اسباب چونکہ یکجا ہو جائے کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہر کار خیر میں، ہر عمل صالح میں، اور بالخصوص یہ کہ سخاوت و فیاضی اور اللہ کے بندوں کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی تیز چلتی ہوئی ہوا یا طوفانی آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر کثیر مقدار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت و فیاضی کا اہتمام اور التزام فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان کے دوران۔ اس سے ناظرین کرام ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر عمل صالح کا خوب اہتمام کیا کریں، اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران عمل صالح کا اور ہر برائی سے اجتناب کا جذبہ ہمیشہ دلوں میں اجاگر رہا کرے، اور ہر عمل صالح میں بالخصوص یہ کہ سخاوت و فیاضی اور مہربانی، کہ اللہ نے جس قدر بھی توفیق دی ہو، جتنی بھی حیثیت ہو اور جس قدر بھی گنجائش ہو انسان کے پاس، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران وہ ضرورت مندوں کے کام آیا کرے، اور معاشرے میں، قرب و جوار میں، پڑوس میں، اپنے احباب میں، اقارب اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، مفلوک الحال ہے، تو اس کی خبر گیری کی جائے، اور یہ کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کے ساتھ مدد و اعانت کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ بقول اہل علم ماہ رمضان کے دوران انسان کو چاہیے
کہ وہ دیگر جو نفلی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں نفلی عبادات، تو ان کی بنسبت سب سے زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے ماہ رمضان کے دوران تلاوت قرآن کریم کا، کہ باقی بھی جو نفل عبادات ہیں، کار خیر جتنے بھی ہیں، نوافل ہیں، اذکار اور دعائیں وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ ایسا عمل ہے کہ ماہ رمضان کے دوران بالخصوص اس کا بہت زیادہ دلچسپی اور توجہ اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام ماہ رمضان کے دوران آپ اس میں ایک دوسرے کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اس کا دور کیا کرتے تھے اور مذاکرہ و مدارسہ فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں تو قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ اس قدر مبارک ترین مہینہ ہے یہ ماہ رمضان کہ اس میں اللہ کا یہ کلام اور یہ قرآن کریم اور یہ فرقان حمید جو کہ آخری کتاب ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، خالق ارض و سماء کی طرف سے قیامت تک کے لیے اور تمام دنیا انسانیت کے لیے بغیر کسی حدود و قیود کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب نازل کی گئی ہے ماہ رمضان میں، لہذا ماہ رمضان اور یہ قرآن ان دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے دوران یہ دو مبارک ترین کام کہ سخاوت و مہربانی اور یہ کہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام، ان دو کاموں کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دیگر اعمال صالحہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ترین سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہماری بھی یہی صورتحال اور یہی ہمارا بھی طرز عمل ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔